میں گر خدا دی سنا گا جگ کرے گا کلام. This conference will now be recorded. خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں آج کے دن کے لیے جو خداوند نے ہم سب کی زندگی میں بخشا کہ ہم اس کے حضور میں آئیں، جھکیں اور اس کے نام کو عزت اور جلال دیں. تو آج کے دن کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم خداوند کے مقدس کلام کو سیکھیں، آئیں اپنے سروں کو جھکائیں گے اور خداوند اپنے خدا کی شکر گزاری کریں گے. قدوس مہربان خداوند یسوع مسیح ناصری، تیرا شکر، تیری تعریف، تیری تمجید کرتے ہیں. خداوند تو تعریف، تمجید، حشمت، جلال اور بزرگی کے لائق ہے. عطا دل کی گہرائیوں سے خداوند تیری شکر گزاری کرتا ہوں آج کے دن کے لیے، اس وقت کے لیے، ان گھڑیوں کے لیے، اور خاص طور پر ہے خداوند میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں خداوند آج کے خوبصورت وقت کے لیے جو تو نے خداوند بخشا کہ ہم تیری پاک حضوری میں آ کر تیرے مقدس کلام کو، تیرے منہ کی باتوں کو سیکھ سکیں. رب الفاظ میں اپنے آپ کو، اپنی سوچوں خیالوں کو مکمل طور پر تیرے تابع کرتا ہوں. اور خداوند آج کا کلام خداوند تیرے بیٹے اور تیری بیٹیوں کے لیے خداوند باعث سے برکت ہو. جتنی جانیں خداوند ہمیں جوائن کر چکی ہیں اور جتنے بھی خداوند اس کو خداوند سنتے ہیں، وہ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے بابرکت ہوں اور خداوند تیرے لوگوں کی زندگیوں سے تو جلال پائے اور تو کثرت سے جلال پائے، مسیح یسوع کے نام کے وسیلہ سے، آمین آمین ہلیلویا. خداوند کے مقدس کلام کو آج ہم سیکھنے والے ہیں، اور خداوند کے کلام کا حصہ متی رسول کی انجیل، اس کا 6 باب اور اس کی 24ویں آیت کو. متی رسول کی انجیل، اس کا 6 باب اور اس کی 24ویں آیت جو ہے خداوند کے مقدس کلام میں سے ہم سیکھیں گے. اور خداوند کے مقدس کلام میں یوں لکھا ہے، کوئی آدمی 2 مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، کیونکہ یا تو ایک سے عداوت رکھے گا اور دوسرے سے محبت، یا ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو ناچیز جانے گا. تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے. خداوند کے مقدس کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث سے برکت ہو، آمین. تو آج خداوند کے مقدس کلام میں سے ہم سیکھنے والے ہیں. جس طرح اس سے پیشتر ہم نے خداوند کے مقدس کلام کو سیکھا اور خداوند کے مقدس کلام کا حصہ ہم نے 22ویں 23ویں آیت کو سیکھا، اور 22ویں 23ویں آیت میں یوں لکھا ہے کہ بدن کا چراغ آنکھ ہے، اور تیری اگر آنکھ درست ہے تو تیرا سارا بدن روشن ہے. اور آج ہم آگے تھوڑا سا بڑھیں گے اور اسی بات کو خداوند یسوع مسیح نے آگے بڑھاتے ہوئے، اور خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ کوئی آدمی جو ہے وہ 2 مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا. تو یہاں پر 2 مالک جو ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ایک تو صاف صاف لکھا ہے، جب 24ویں آیت میں پڑھتے ہیں آخری حصہ میں، تو لکھا ہے کہ تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے. تو یہاں پر جو 2 مالک بتائے گئے ہیں، جو جن کی خدمت کے بارے میں بتایا گیا ہے، تو 2 مالک، ایک تو صاف کلیئر لکھا ہے کہ خدا، اور دوسرا جو ہے وہ دولت. تو دولت اور خدا کے بارے میں آج ہم سیکھیں گے کہ خداوند نے کہا کہ تم دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے، آمین ہلیلویا. تو خدا کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کو لکھ لیں کہ خدا کے لیے لفظ استعمال ہے تھیوس. تھیوس جو ہے یہ جس کا مطلب خدا ہے، اور جو
दौलत के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है मामोनास। और मामोनास जो है इसका ये अरामी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है रिचेस, मनी, प्रॉपर्टी, एसेट्स, जिससे जो हमारे जिससे बिलोंग करते हैं। तो मामोनास जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है ये अरामी जुबान का लफ्ज है। तो दूसरे लफ्जों में अगर हम इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज में देखें तो हम थियोस और मामोनास हम दोनों की खिदमत नहीं कर सकते, बाइबल मुकद्दस फरमाती है। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि या तो वो क्या करेगा, एक से अदावत रखेगा और दूसरे से मोहब्बत, एक से मिला रहेगा और दूसरे को नाचीज जानेगा। दोनों बातें, या तो फिर एक से अदावत और दूसरे से मोहब्बत रखेगा, एक से मिला रहेगा और दूसरे को नाचीज जानेगा। और आगे साफ क्लियर लिखा है कि खुदा और दौलत। तो खुदा के लिए लफ्ज थियोस और दौलत के लिए लफ्ज जो है वो क्या है, ममनास। और ये अरामी जुबान का लफ्ज है और इसको हम दोनों को, और ये दोनों चीजें जो हैं जिस तरह हमें ऊपर सीख चुके हैं कि हिपोक्रेसी जो है, खुदावन ने इस बात पर बहुत ज्यादा जोर दिया है कि हिपोक्रेसी जो है, दिखावा जो है, वो खुदा को पसंद नहीं है। कि हम एक वक्त में इधर की बात करें और दूसरे वक्त में हम इधर की बात करें, या तो फिर हम खुदा की बात करें या फिर हम दुनियावी चीजों की। जिस तरह का खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि तुम्हारा ध्यान आसमानी चीजों की तलाश में रहना चाहिए, आसमानी चीजों की तलाश में रहो। तो यहां पर भी हमें चॉइस करना है। जैसा मैंने पहले बताया कि हमें चॉइस करनी है, या तो आसमानी चीजों की चॉइस करनी है या फिर जमीनी चीजों की चॉइस करनी है। तो यहां पर भी दो मालिक हमें नजर आते हैं। कितने मालिक हैं? दो, एक थियोस और दूसरा मोमोनास। और हमें यहां पर भी मालिक का चुनाव करना है। वी हैव टू चूज। हमें यहां पर भी किसी एक मालिक का चुनाव करना है। और बाइबल मुकद्दस में साफ लिखा है कि नो मैन कैन सर्व द टू मास्टर्स। कोई शख्स जो है वो दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। तो दो मालिकों को सर्व करना जो है ये बिल्कुल इसमें कॉन्फ्लिक्ट पाया जाता है, इसमें मखालफत पाई जाती है। या तो फिर अगर उसके दो मालिक हैं तो या तो फिर वो एक से बाइबल कहती है कि वो मोहब्बत रखेगा और दूसरी से अदावत रखेगा, एक से मिला रहेगा और दूसरे के साथ क्या करेगा, उसको नाचीज जानेगा, उसकी कदरों कीमत नहीं होगी उसकी जिंदगी में। तो इसलिए खुदा का कलाम फरमाता है कि तुम दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकते। इसलिए खुदा का बंदा जबूर नवीस जो है वो कहता है कि तू जो आसमान पर तख्त नशी है, हालेलुया। जबूर 123 उसकी पहली आयत में जबूर नवीस कहता है कि तू जो आसमान पर तख्त नशी है, मैं अपनी आंखें तेरी तरफ उठाता हूं, हालेलुया। वो कहता है मैं अपनी आंखें तेरी तरफ उठाता हूं। उसने डिसीजन लिया है, उसने चॉइस की है, उसने फैसला किया है कि मैं अपनी आंखें जो हैं वो आसमान के खुदा की तरफ उठाता हूं, हालेलुया। वो कहता उसने चॉइस की है।
تو یاد رکھیں کہ یہاں پر بھی خداوند یسوع مسیح کا مطلب یہ تھا، خداوند یسوع مسیح آج بھی ہماری زندگی سے یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں دو مالکوں میں سے ایک کی چوائس کرنی ہے. ہاللویا. ہمیں چوائس کرنی ہے، یا تو آسمانی خدا کی یا پھر زمینی خدا کی، آسمانی چیزوں کی یا پھر زمین کی چیزوں کی. ہاللویا. اس لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ کوئی شخص جو ہے، نو مین کین سرو ٹو ماسٹرز، دو مالکوں کی نوکری نہیں کر سکتا، دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا. تو بہت سارے کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو کہہ لیں کہ چیٹ کرتے ہیں. یاد رکھیں خدا کبھی دھوکہ نہیں کھاتا، ہم خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتے، کوئی شخص خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتا، بلکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے. ایک وقت میں خدا کو سرو کر کے اور دوسرے وقت میں دنیا داری کو سرو کر کے، اور وہ کہتا ہے کہ ادھر زمین پر بھی جمع کرو اور آسمان پر بھی. اور ایک طرف دھیان اس کا زمین پر اور دوسری طرف آسمان پر. جب چرچ میں ہے تو آسمان پر، جب چرچ سے باہر ہے تو زمین پر. تو یاد رکھیں کہ ایسے شخص کے بارے میں لکھا ہے کہ اسے خدا سے کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے، اسے خدا سے کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے. تو یاد رکھیں، تو یا تو پھر ہمیں خدا کو خوش کرنا ہے یا پھر آدمیوں کو خوش کرنا ہے. پالوس رسول کہتا ہے کہ اگر میں دنیا کو خوش کرتا تو پھر میں اپنے خدا کو کبھی خوش نہ کر پاتا. اس لیے ہمیں چوائس کرنی ہے. ہمیں کچھ لوگ وہ بڑے اپنے، جیسا ہم نے فرائیڈے کو سیکھا ہے کہ اپنے آپ میں دانش مند نہ بن، اپنے آپ میں دانش مند نہ بن. کئی بار ہم اپنے آپ میں بڑا دانش مند بننا شروع کر دیتے ہیں، اپنے آپ میں عقل مند بننا، اپنے آپ میں ممتاز بننا شروع کر دیتے ہیں. تو یاد رکھیں کہ خدا کا کلام ہمیں اس سے منع کرتا ہے کہ ہم اپنے آپ میں دانش نہ بنیں. ہمیں خدا پر بھروسہ کرنا ہے، ہمیں خدا پر یقین کرنا ہے، ہمیں خدا کو خوش کرنا ہے. اور کوئی لوگ جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک تیر دے وچ دو نشان ہیں. خدا بھی خوش اور انسان بھی خوش، دنیا داری بھی اور خدا بھی. یاد رکھے ہمارا خدا مکسچر نہیں چاہتا. ہم شاید اپنی زندگی میں کچھ اس طرح سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم بہت ویز جو ہیں ان کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وی آر ٹرائنگ ٹو اڈاپٹ دا بوتھ ویز. ون ٹائم وی آر گوئنگ دس وے اینڈ سیکنڈ ٹائم وی آر گوئنگ دس وے. ہمارا خدا جو ہے وہ ہپوکریسی نہیں چاہتا، اور جیسے باپ نہیں چاہتا، ماں نہیں چاہتی. آپ امیجن کریں اس بات کو، کیا کوئی ایک ماں جو ہے، ہاللویا، کیا کوئی ماں اپنے بچے کے دو حصے چاہتی ہے؟ کیا کوئی ماں چاہے گی کہ اس کے بچے کے دو حصے ہو جائیں، آدھا ادھر ہو جائے اور آدھا ادھر ہو جائے؟ کیا کوئی باپ ایسا چاہے گا کہ اس کے بچے کے دو حصے ہو جائیں؟ تو امیجن کریں کہ ہمارا آسمانی باپ کیا چاہے گا کہ میرا بچہ جو ہے آدھا ادھر کو ہو اور آدھا ادھر کو. کدی ادھر نو جائے تو کدی ادھر نو جائے. ایسا وہ چاہتا ہے؟ کیا ایسا چاہے گا؟ اسی طرح خداوند یسوع مسیح نے یہ تعلیم دی کہ تم دو طرف نہیں جا سکتے، آدھے ادھر اور آدھے ادھر. سوچیں، خیال کریں، اگر آدھا آدھا کاٹ دیا جائے بندے کو، اگر آدھا آدھا کر دیا جائے تو کیا ہوگا؟ رزلٹ کیا نکلیں گے؟ جی بولیں.
हाँ नहीं, रिजल्ट क्या होगा अगर बंदे को आधा इधर कर दिया जाए और आधा इधर कर दिया जाए? हाँ, मौत। सीधी सी बात है, वेरी सिंपल, कि मौत हो सकती है। इसी तरह जो शख्स 2 मालिकों की नौकरी करता है वो जिंदा नहीं है। बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि ये कहलाते तो जिंदा हैं लेकिन हैं मुर्दा। जो 2 मालिकों की नौकरी करता है, इधर उधर दिया भी तो जो दुआ दे बहने थे दुआ भी। प्लीज, वो शख्स कैसा है? मुर्दा। और खुदा ऐसा नहीं चाहता। खुदा ने साफ कह दिया कि तुम 2 मालिकों की नौकरी, 2 मालिकों की खिदमत, या तो एक से अदावत, दूसरे से मोहब्बत, एक से तेरा लगाव होगा, दूसरे को नचीज। कई बार हम फिर जब खुदा के खिलाफ के चलना शुरू हो जाते हैं, खुदा के लोगों के खिलाफ चलना शुरू हो जाते हैं, तो फिर याद रखें कि हम मौत मौत हम पर वारद हो जाती है, इंसान पर मौत वारद हो जाती है। हम सामरियों की बात देखते हैं। सामरी जो लोग थे, जिनसे कौम बनी इस्राइल अपना कोई लेन देन, अपना कोई तल्लक वास्ता नहीं रखते थे। और उसकी वजह क्या थी? उसकी एक खास वजह थी सामरियों की। हालांकि बेसिकली वो इस्राएली थे, लेकिन क्यों उनके साथ ला तल्लक हो गए कौम बनी इस्राइल? क्योंकि उन्होंने दोनों चीजों को मिक्स कर दिया हुआ था। दोनों चीजें 2 मालिकों के साथ चल रहे थे, गैर कौमों के साथ भी, बुत परस्ती भी, और खुदा अपने आप को कहते थे इस्राइल भी। आज भी बहुत सारे लोग जो हैं ऐसी जिंदगी बसर कर रहे हैं। जब चर्च होता है, ईमानदारों के साथ मिलते हैं तो दावा करते हैं हम ईमानदार हैं, हम बलीवर्स हैं, हम बहुत अच्छे हैं, हम नेक हैं, हमारी जिंदगी ऐसी है। लेकिन जो ही ईमानदारों से हटते हैं या ईमानदार, चर्च खत्म, हाँ, इबादत खत्म, तो फिर केड़े काम? चुगलियां, बखेलियां, बुराइयां। व्हाट इज दिस? खुदा का कलाम ये कहता है कि तुम 2 मालिकों की नौकरी, खिदमत नहीं कर सकते। और ऐसा शख्स कौन करता है? याद रखें, खुदा का कलाम हमें फरमाता है, ऐसा शख्स कौन करता है? ऐसा शख्स वो करता है, बाइबल मुकद्दस बताती है कि जिसकी अकल बिगड़ गई। हालेलुया। जिसकी अकल बिगड़ जाती है वो ऐसे काम करता है, वो रद्दो बदल करता है, उसके अंदर रद्दो बदल पैदा हो जाता है। बाइबल मुकद्दस में 1 तिमोथियस उसका 6 बाब उसकी 5वीं आयत में यह बात लिखी है, और लिखा है, और उन आदमियों में रद्दो बदल पैदा होता है जिनकी अकल बिगड़ गई है। हालेलुया। कौन रद्दो बदल करता है? जिनकी अकल बिगड़ जाती है। ये याद रखें, अगर किसी की जिंदगी में ऐसा है, प्लीज बी केयरफुल। खुदा का कलाम वार्न करता है, खुदा का कलाम बताता है, आज वार्निंग देता है ऐसे लोगों को जो अपने अंदर रद्दो बदल करते हैं। हाँ, तब्दीली, हाँ, इथे होर ते ओथे होर, इथे होर ते ओथे होर, इधर होर ते इधर होर। तो बाइबल मुकद्दस में तिमोथियस को जब पहला खत, उसका 6 बाब उसकी 5वीं आयत है, तो वहां पर यह बात लिखी है कि ऐसा शख्स, ऐसा रद्दो बदल उस शख्स की जिंदगी में होता है जिसकी अकल बिगड़ गई और वो हक से महरूम है। हालेलुया।
وہ حق سے محروم ہیں، سچائی سے محروم ہیں، خدا کی قدرت سے محروم ہیں، خدا کے جلال سے محروم ہیں، وہ خداوند یسوع مسیح کی قدرت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ جو رد و بدل کرنے والا شخص ہے، جو اپنی زندگی کو تبدیل کرنے والا، ہاں ایتے ہور منٹ جو ہوتے ہور، تو یاد رکھیں کہ خدا کا کلام ہمیں آج سکھاتا ہے کہ تم دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ یہودیوں میں یہ بڑی اگزامپل مشہور ہے، یہودیوں میں یہ ایک محاورہ ہے۔ یہودی جب کسی کو کہتے ہیں تو یہودیوں میں جیسے ہمارے کہاوتیں بنی ہیں، تو یہودیوں میں یہ ایک کہاوت ہے کہ نو مین کین سرو ٹو ماسٹر، کہ ایک شخص دو مالکوں کی نوکری نہیں کر سکتا، خدمت نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ دونوں مالک ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں، دونوں مالک ان کی کانٹرڈکشن ہو سکتی ہے، اور دونوں میں فرق ہو سکتا ہے ایک دن ایک مالک ایک ہی ٹائم میں کچھ اور کہے اور دوسرا مالک کچھ اور کہے، اور وہ دونوں کو کیسے کرے گا؟ دونوں کے نہیں کر سکتا۔ اور مثال کے طور پر میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں، جیسے دو مالک ہیں، دو مالک اگر ایک ساتھ چل رہے ہیں، دو مالک ایک ساتھ چل رہے ہیں اور نوکر ان کے پیچھے چل رہا ہے، تو وہ ہو سکتا ہے تھوڑی دیر وہ ان کے پیچھے چل سکتا ہے نا۔ دونوں اگر آدمی ایک ساتھ چل رہے ہیں، دونوں مالک ایک ساتھ چل رہے ہیں، اور وہ شخص ان دونوں کے پیچھے چل سکتا ہے نا، کامن سینس کی بات ہے۔ لیکن جو ہی وہ مالک الگ الگ ہوں گے تو پھر کیڑے پاسے جائیں گا؟ پھر پتا چل جائے گا کہ یہ اس سائیڈ والا ہے، اس کے پیچھے چلنے والا ہے، یا اس کے پیچھے چلنے والا ہے۔ ہاں بالکل صاف کلیئر ہو جائے گا، کیونکہ دو مالک جو ہیں جن کی ہم بات کرتے ہیں، ہاللویا، ہم نے بات کی ہے تھیوس اور مموناس کی، تو خدا کا کلام فرماتا ہے کہ یہ دونوں اکٹھے، ابلیس اور خدا اکٹھے چل، دنیا کی چیزیں اور خدا کی دونوں چل نہیں سکتی۔ آسمان اور زمین اکٹھے مل سکتے ہیں؟ جی آسمان اور زمین اکٹھے مل سکتے ہیں؟ نہیں مل سکتے۔ اس لیے جو ایک شخص ہے وہ دونوں آسمان کی اور زمین کی دونوں کی پیروی نہیں کر سکتا۔ اس لیے خدا کا کلام فرماتا ہے کہ وہ دونوں کے ساتھ پیروی نہیں کر سکتا، وہ دونوں کے ساتھ نہیں چل سکتا، وہ دونوں کے ساتھ اکٹھے نہیں رہ سکتے، وہ دونوں کے ساتھ محبت نہیں کر سکتا، وہ دونوں کے ساتھ مل جل نہیں سکتا، وہ دونوں کے ساتھ جڑ نہیں سکتا، وہ دونوں کو حق نہیں کر سکتا۔ ہاللویا، وہ دونوں کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ ایک شخص جو ہے وہ دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا۔ ہاللویا، پالوس رسول کہتا ہے، پالوس رسول کیونکہ وہ کہتا ہے کہ، اور یہ جو لفظ ہے یہ سیرین زبان میں مامون لفظ کہا جاتا ہے، مامون۔ تو پالوس رسول اس کو یوں بیان کرتا ہے، پالوس رسول کہتا ہے، جب فلپیوں کو خط لکھتا ہے تو فلپیوں 3 باب اس کی 7ویں آیت میں پالوس رسول کہتا ہے کہ جتنی چیزیں میری نفع کی تھی انہی کو میں نے مسیح کی خاطر نقصان سمجھ لیا ہے۔ ہاللویا، وہ کہتا ہے کہ میں نے چوائس کر لی ہے، میں نے چوز کر لیا ہے، مجھے کس کے ساتھ چلنا ہے، مجھے کس کے ساتھ اپنی رفاقت رکھنی ہے۔ دنیا کی چیزیں، وہ کہتا ہے کہ جتنی میری چیزیں نفع کی چیزیں تھی میں ان کو کیا کرتا ہوں، وہ کہتا ہے کہ میں نے ان کو مسیح کی خاطر میں نے نقصان سمجھ لیا ہے۔ ہاللویا، ہاللویا، وہ کہتا ہے میں نے ان کو نقصان سمجھ لیا کہ نہیں میرے لیے نقصان دہ ہے۔ ہاللویا، ہم شاید کہتے ہیں کہ نہیں اے نہ چیز فائدہ ہے، اے ہونی تو فائدہ سی۔ یاد رکھیں کہ دنیا کی چیزیں، وہ کہتا ہے کہ دنیا کی چیزیں جو ہیں وہ ان کو کہتا ہے کہ وہ میں نے ان کو مسیح کی خاطر میں نے ان کو نقصان کی چیزیں سمجھ لیا ہے۔
हालेलुया। तो याद रखें कि जो दुनियावी चीजें हैं, वर्ल्डली थिंग्स जो हैं, द लस्ट ऑफ फ्लैश जो है, जिस्म की ख्वाहिश, आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी, ये सब की सब जो है, ये क्या है? ये मामूनास हैं, दुनिया की चीजें हैं। इनको खुदा का बंदा कहता है कि मैंने इनको मसीह की खातर नुकसान समझ लिया कि ये मेरे लिए नुकसानदेह है। हालेलुया। और बहुत सारे लोग जो हैं दुनिया की चीजों को वो अपना खुदा समझ लेते हैं। मामून, मामूनास, मामून, उनको खुदा समझ लेते हैं। इसलिए खुदावंद ने फरमाया कि तुम खुदा और दौलत, मीन्स के खुदा ने खुदा के बराबर रखा है। खुदावंद यीशु मसीह ने दौलत को खुदा के बराबर रखा है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम खुदा और दौलत जो है दोनों को बराबर रखा है। इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोगों ने दौलत को, रुपए पैसे को अपना खुदा समझ रखा है, वो खुदा समझते हैं। बाइबल मुकद्दस में इसी तीसरे बाब की, फिलिपियों तीसरा बाब उसकी 19वीं आयत को पढ़ें तो लिखा है कि उनका अंजाम हलाकत है, उनका खुदा पेट है, वो अपनी शर्म की बातों पर फख्र करते हैं। हालेलुया। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ तो शर्म करनी चाहिए ना, वो बड़ा कर करके हसदे ते बड़ा खुश होंदे ने। हाँ, मैं इंज दी गल कीती ते सारे हसन लग पे। शर्म की बातें, अपनी शर्म की बातों पर खुदा के बारे में, खुदा के घर के बारे में ऐसी बातें करके वो अपने आप को खुश करते हैं। और लिखा है कि दुनिया की चीजों के ख्याल में रहते हैं, दुनिया की चीजों के ख्याल में रहते हैं। उनका खुदा पेट बना हुआ है, पेट की खातर वो पेट को खुदा समझ लेते हैं। जो टाइम उन्होंने खुदा को देना होता है वो भी पेट को देते हैं। पेट की खातर जी लगे हैं, पेट की खातर जुमे नूं भी लगे हैं, पेट की खातर इतवार नूं भी लगे हैं, पेट की खातर हफ्ते नूं भी लगे हैं। व्हाट इज दिस? पेट ही पेट है। खुदावन ने तो कहा था कि आदमी सिर्फ रोटी ही से ना जीता रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। हालेलुया। फिर हमारा ईमान कहां गया, हमारा बिलीव कहां गया? अगर दो मछलियां 5 रोटियां ਉਹਦੇ ਨਾਲ 5000 ਨੂੰ ਰਜਾ ਸਕਦਾ है, तो फिर हमारी थोड़ी रोटी पर बरकत क्यों नहीं दे सकता? वो दे सकता है। फर्क इतना है कि हमारा ईमान कहां गया। हमारा ईमान नहीं होता, हम पेट की खातर, हाँ जी वो नहीं जी कितने, हाँ जी भाई जी पेट की खातर होने लगे, दिन रात ही लगे, कोई छुट्टी ही नहीं। जड़ा दिन खुदावन ने कहा है कि सबत को पाक मानना, वो कहना ने ये भी की कर, चलो थोड़ी जी लाभ ने दिहाड़ी, अद्धा टाइम लाने, फिर फटाफट भजे ने आउंदियां की हुंदा है हदिये दा गीत गाया जाता है। बाद च हदिया पा के हम लोग समझते हैं कि शायद मेरी इबादत हो गई, मैं खुदा दे घर 5-10 रियाल, हाँ जहां बड़ी गल हुई तो फिर 50 रियाल वहा के दे देने ने, ए भाई साहब 200 दिहाड़ी लगी, 50 की है उदाहरण दे के। और वो क्या समझते हैं कि मेरी 50 रियाल खुदा को दे के मेरी इबादत हो चुकी। प्लीज डोंट बी कंफ्यूज योरसेल्फ। अपने आप को धोखा मत दें, ये धोखा है। अपनी जान, अपनी रूह क्यों गलत डायरेक्शन की तरफ लेके जा रहे हैं। इसलिए खुदावन ने कहा कि जो कि दो मालिकों की नौकरी नहीं कर सकता,
کیونکہ خدا کا کلام فرماتا ہے، خدا کا کلام فرماتا ہے، اے کاہل، اے سست انسان، تو کب تک پڑا رہے گا؟ تو نیند سے کب اٹھے گا؟ کدو ہوش آنی ہے تینوں؟ ہاں، ہر بار یہ بتایا جاتا ہے، ہر بات کلام کیا جاتا ہے، ہر بار خدا کا کلام فرماتا ہے کہ اے کاہل، اے کاہل، تو کب تک پڑا رہے گا؟ امثال 6 باب اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، اے کاہل، تو کب تک پڑا رہے گا؟ تو نیند سے کب اٹھے گا؟ کب تجھے ہوش آئے گی؟ ہاللیلویا۔ مصرف بیٹے کو ہم جانتے ہیں، بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اس نے ہوش میں آ کر کہا، ہاللیلویا، اس نے ہوش میں آ کر کہا کہ میں اپنے باپ کے گھر میں جاؤں گا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ وہ کہتا ہے کہ اس نے ہوش میں آ کر اس نے کہا کہ میں لوٹوں گا۔ اور یہاں پر خدا کا کلام فرماتا ہے کہ اے کاہل، تو کب تک پڑا رہے گا اسی غفلت میں، اسی غلط تعلیم میں، اسی غلط سوچ میں کہ میں ادھر بھی کر لوں گا تے ادھر بھی کر لوں گا، دونوں پاسے کام چلتا رہے گا؟ کب تک تو ایسے پڑا رہے گا؟ اور کب تک تو نیند سے نہ اٹھے گا؟ ہاں، تو نیند سے کب اٹھے گا؟ یاد رکھے، ہمارا خدا ویٹ کرتا ہے، ہمارا خدا انتظار کرتا ہے۔ مصرف بیٹے کا باپ انتظار کرتا رہتا تھا، ایوری ایوننگ، ہر شام صبح وہ انتظار کرتا رہتا تھا کہ کب میرا بیٹا آئے اور میں اسے قبول کروں۔ ہاللیلویا۔ تو امثال کی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ تو نیند سے کب اٹھے گا، کب ہوش میں آئے گا، کب تجھے سمجھ آئے گی ان باتوں کی کہ یہ چیز خدا کو پسند نہیں ہے۔ دونوں راستے پہ چلنا، دوگلی زبان، سانپ کی زبان دیکھی ہے نا؟ کبھی دیکھی؟ وہ پیچھے سے ایک ہوتا ہے، آگے سے 2 ہو جاتی ہیں۔ ہاں، دوگلا شخص کون ہے؟ ابلیس۔ ابلیس کی یہ چال ہے، ہمیں 2 طرف لگانا ابلیس کی چال ہے۔ ہم لوگ، خدا کا کلام کہتا ہے کہ اے کاہل، سست اٹھ جا، تو نیند سے کب اٹھے گا؟ کب تجھے ہوش آئے گی کہ یہ دوگلا پن ٹھیک نہیں، ادھر کا ادھر دونوں طرف چلنا چاہے، 2 کشتیوں کا سوار منزل پر پہنچے گا؟ کامن سینس کی بات ہے۔ خدا کا کلام فرماتا ہے کہ ایک شخص جو ہے، نو مین کین سرو 2 ماسٹر، نہیں کر سکتا 2 مالکوں کی نوکری، خدمت نہیں کر سکتا۔ اور انسان ہے، انسان، ہم لوگ بڑے پلان، بڑے منصوبے، کرتا کیا ہے؟ پلان کرتا رہتا ہے، منصوبے بناتا رہتا ہے۔ بائبل مقدس کو پڑھیں تو یعقوب کا خط پڑھیں، اس کا 4 باب اس کی 13ویں آیت میں بائبل مقدس میں لکھا کہ تم جو یہ کہتے ہو کہ ہم آج یا کل فلاں شہر میں جا کر وہاں 1 برس ٹھہریں گے اور سوداگری کر کے منافع اٹھائیں گے، ہاللیلویا، ہاں، کیا کیسے کیا ہو جائیں گے، کیا سے کیا چیز ہو جائیں گے، اسی چکر میں تو لگا رہتا ہے، یہاں سے یہاں وہاں ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، مینس کہ تیرا دھیان جو ہے وہ زمینی چیزوں کی طرف ہے۔ خدا کا کلام کہتا ہے، جیسا ہم نے پڑھا، کہ تو نیند سے کب اٹھے گا؟ تو بائبل مقدس میں یہ بات 14ویں آیت جو ہے 4 باب کے، یعقوب کا خط 4 باب کے لکھا ہے، یہ نہیں جانتے کہ کل کیا ہوگا؟ اٹھ جا، آج ہی اٹھ جا، تو کب اٹھے گا؟ تو یہ نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا۔ ذرا سنو تو، تمہاری زندگی چیز ہی کیا ہے؟ بخارات کا سا حال ہے، ابھی نظر آئے اور ابھی غائب۔
انسان کی زندگی ہے کیا؟ تو پڑا کن سوچوں میں، کن خیالوں میں پڑا ہے، کون سی پلان بنا کر بیٹھا ہے، کون سے منصوبے بنا کر بیٹھا ہے؟ تو نہیں چل سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ تو دو مالکوں کی خدمت کر کے خدا کے پاس چلا جائے، آسمان کی بادشاہ میں چلا جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ خدا کا کلام یہ فرماتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا ناممکن ہے، امپاسبل ہے۔ اور ہمیں یاد رکھیں تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا نا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں لکھا ہے کہ وی مسٹ ناٹ سرو، اور یہ نہیں لکھا کہ وی شوڈ ناٹ سرو، بلکہ یہ لکھا ہے کہ وی کین ناٹ سرو۔ ان الفاظ میں، ان سینٹینسز میں کچھ لچک ہے۔ وی مسٹ ناٹ سرو means there is something. If somebody say we should not serve, but Bible مقدس میں لکھا ہے we cannot serve, cannot, impossible، ہو نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم مامون کو بھی سرو کریں اور خدا کو بھی سرو کریں۔ We cannot love both. Keep it in mind, we cannot love both Mamun and Theos. We cannot. ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ بائبل مقدس میں یہ بات لکھی ہے کہ نہ دنیا سے محبت رکھو، نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہیں۔ جو کوئی دنیا سے محبت رکھتا ہے اس میں باپ کی محبت نہیں۔ ہلیلویا، یہ بائبل مقدس میں لکھا ہے۔ پہلا یوحنا اس کا 2 باب اور اس کی 15ویں آیت میں لکھا ہے۔ 15ویں سے 17ویں آیت تک آپ پڑھ لینا بعد میں۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ نہ دنیا سے محبت رکھو، نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہیں، کہ جو کوئی دنیا سے محبت رکھتا ہے اس میں پھر باپ کی محبت نہیں ہے۔ یہ بائبل مقدس کی بات ہے، میری بات نہیں ہے۔ خدا کہتا ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس کے اندر خدا کے لیے محبت ہو۔ We cannot love both. We cannot love both. یا تو پھر خدا سے محبت رکھیں گے یا پھر دنیا کی چیزوں سے، یا پھر خدا واسطے محبت ظاہر ہوئے گی تو یا پھر اپنے کام واسطے۔ اچھا ٹھیک ہے تسی یہ کر لو تو میں پھر ذرا میرا کام بڑا پیا ہے، میں ذرا ہور کر لوں پھر۔ یہ کلام کہتا ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر یا تو اگر دنیا کی چیزوں میں محبت رکھو گے، اٹ ڈزنٹ مین کہ اپنی ڈیوٹی چھاڑ دیو۔ خدا کا ٹائم خدا کو دو۔ ہلیلویا۔ کیا لکھا؟ کیسر کا اور خدا کا حصہ اور کیسر کا حصہ۔ ہلیلویا۔ خدا منع نہیں کرتا کام کرنے سے، روزگار سے خدا منع نہیں کرتا، ڈیوٹیوں سے منع نہیں کرتا۔ خدا نے صاف کہا ہے کہ 6 دن کام کر اور 7ویں دن آرام کر، میری عبادت کر، پاک مان۔ ہلیلویا۔ 6 دن کام کرتے پھر کرنا جنہ کر سکتے، لیکن 7واں دن آرام، خدا کا سبت کا دن پاک ماننا۔ ہلیلویا، مینز اس کا نام پاک مانا جائے۔ ہلیلویا، ہلیلویا، اس کا نام پاک مانا جائے گا مطلب کیا ہے کہ اس کی پریز، اس کے نام کو جلال دیا جائے۔ ہلیلویا، اس کے نام کو جلال دیا جائے اس دن۔ آمین۔ ہلیلویا۔ کیونکہ 16ویں آیت میں لکھا ہے اسی 2 باب کی، پہلا یوحنا 2 باب اس کی 16ویں آیت میں، کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے، یعنی جسم کی خواہش اور آنکھوں کی خواہش، جیسا میں نے پہلے ابھی بتایا، اور زندگی کی شیخی، وہ باپ کی طرف سے نہیں بلکہ دنیا کی طرف سے ہے۔ یہ سب چیزیں دنیا کی طرف سے ہیں
اور دنیا اور اس کی خواہشیں دونوں مٹ دی جاتی ہیں، لیکن خدا کی مرضی پر چلتا ہے، ہاں، جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے وہ ابد تک قائم رہے گا۔ ہاللیلویہ۔ اس لیے خدا کا کلام فرماتا ہے کہ تم دنیا کو دوست نہ بناؤ، دنیا کے ساتھ دوستی نہ لگاؤ، دنیا کی چیزوں کے ساتھ دوستی نہ لگاؤ، کیونکہ جو دنیا کے ساتھ دوست بناتا ہے وہ اپنے آپ کو خدا کا دشمن بناتا ہے۔ یہ یاد رکھے، لکھا ہے بائبل مقدس میں، بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جو دنیا کو دوست بناتا ہے، جو دنیا کی چیزوں سے دوستی رکھتا ہے، جو دنیاوی کاموں سے دوستی رکھتا ہے، جو دنیا کے کاموں کو خدا سے بڑھ کر اہمیت دیتا ہے، ہاللیلویہ۔ یعقوب 4:4 میں یہ بات لکھی ہے، پڑھ لینا، میں پڑھوں گا نہیں، پڑھ لینا کہ جو دنیا سے دوستی رکھتا ہے وہ خدا سے دشمنی کرتا ہے۔ اس لیے خدا نے فرمایا کہ تم دونوں مالکوں کی، خدا کی اور دولت کی، تم دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ تو یہ چوائس ہماری ہے، ہم نے چوز کرنا ہے۔ سو وی کی ناٹ ہولڈ بوتھ، پہلے میں نے بتایا وی کی ناٹ لو بوتھ، وی کی ناٹ ہولڈ بوتھ، ہم دونوں کو پکڑ، خدا کو اور شیطان کو، ہاں، دنیا دی چیزاں دونوں نوں پھڑ سکنے؟ نو، وی کی ناٹ ہولڈ، وی کی ناٹ اوبے، ہم دونوں کی فرما برداری نہیں کر سکتے، ہم دونوں کو پرفارمنس نہیں دے سکتے، ہم دونوں کو اٹینڈ نہیں کر سکتے، ہم دونوں پر ٹرسٹ نہیں کر سکتے۔ ہاللیلویہ۔ میں پچھلے دنوں میں بھی بتایا ہاں کہ دنیا کی چیزاں تے ٹرسٹ کرنا دیٹ از رانگ۔ ہم دنیا کی چیزوں پر بھی ٹرسٹ کریں، ایک طرف کہ یہ ساڈا بھروسہ خدا تے وے، ہاں، ایک طرف ہم خدا پر بھروسہ کریں اور دوسری طرف ہم کہیں کہ ہم ان چیزوں پر بھروسہ کرتے ہیں، ہم دونوں پر ٹرسٹ نہیں کر سکتے۔ اس لیے خدا یسوع مسیح نے فرمایا کہ نو مین کین سرو ماسٹر، کوئی ایک شخص دونوں مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا۔ اس لیے تو یاد رکھیں، ہم دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ ہاللیلویہ۔ تو یاد رکھیں کہ ہم دونوں کے ساتھ، یہ یاد رکھیں، ہم نہ تو دونوں کے ساتھ رہ سکتے ہیں، نہ دونوں کو ہولڈ کر سکتے ہیں، نہ دونوں کے ساتھ محبت کر سکتے ہیں، نہ دونوں کو پرفارمنس دے سکتے ہیں، نہ دونوں کی خدمت کر سکتے ہیں، نہ دونوں کی فرما برداری کر سکتے ہیں، نہ دونوں کے ساتھ چل سکتے ہیں، اور نہ ہی دونوں پر بھروسہ کر سکتے ہیں، نہ ہی ہم دونوں کے ساتھ رہ سکتے ہیں، اور نہ ہی ہم دونوں کے ساتھ خوش رہ سکتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیں، ابلیس ہمیں خوشیاں نہیں دے سکتا، یہ دنیا کی چیزیں ہمیں خوشیاں نہیں دے سکتی۔ ہاللیلویہ۔ یہ دنیاوی چیزیں، دنیاوی کام، دنیاوی چیزیں، یہ مال و دولت، یہ کہتا ہے تھوڑا سا اور، خدا کہتا ہے کہ جو کچھ تیرے پاس ہے نا، اس پہ شکر کر خدا کا۔ ہاللیلویہ۔ یسوع مسیح نے تھوڑی سی روٹی، تھوڑی سی مچھلیاں لے کر کیا کی؟ شکر کی، کہ انہیں کیا کہ ہور لے آؤ بھائی، تھوڑا جا ہور لے آؤ، میں پھر دعا کرنا وا۔ ہاں، خدا یسوع مسیح نے واٹ ایور ہی ہیز، he too can pray to God, thanks Father. ہاللیلویہ۔ اس نے تھوڑے سے کو لے کر اپنے باپ کا شکر کیا، نہ کہ اس نے کہا اور، ہاں، یہ اور کی، یہ جو ہے یہ خدا کی طرف سے رٹ نہیں ہے، یہ ابلیس کی ہو سکتی ہے، دنیاوی خواہش ہو سکتی ہے کہ تھوڑا جا ہور کمالا، تھوڑا جا ہور کمالا، تھوڑا جا ہور کمالا، ہاں، یہ خدا کی نہیں، یہ دنیا کی ہو سکتی ہے۔ دنیا، مامون یہ کہتا ہے، مامون says grab Saul، سارا کچھ لے لے جو اتنا تو لے سکتا ہے، how you can،
whatever you can grasp on. ये इब्लीस की चाल होती है, कुछ और ले ले और ले ले और ले ले, लेकिन खुदा कहता है कि इतने में शुक्रगुजारी कर। हालेलुया। और शुक्रगुजारी कर, जब तू इतने में शुक्रगुजार होगा, हालेलुया, बाइबल मुकद्दस में लिखा कि जो थोड़े में ईमानदार है उसको और दिया जाएगा। हालेलुया। जिसको थोड़ी दी जाती खुदावंद उसको और ज्यादा देगा। ये आज मैंने और आपने चॉइस करनी है, ये मैंने और आपने इस फैसला करना है। कई बार इब्लीस हमें तरह तरह के करता है कि अच्छा दे तो इतना दे तो इसमें से थोड़ा सा जो है ना वो ऐसा खराब कर दूंगा, लेकिन याद रखें ये और जो है ये इब्लीस हमें कहता है और हमें खुदा से दूर ले जाता है। और ऐसा शख्स जो है बाइबल मुकद्दस में से हमने पढ़ा देखा है कि वो नींद में है, गफलत में है, और खुदा का कलाम कहता है तो कब नींद से उठेगा। हालेलुया। तो ये आज हमने फैसला करना है, हमने आज स्टैंड लेना है, आज हमने ये चॉइस करनी है कि हमने कौन से मालिक को सर्व करना है। हालेलुया। हमने कौन से मालिक को सर्व करना है, हमने कौन से मालिक को सर्व करना है। क्या हम अभी तक हम स्टिल जो है हम खड़े हैं किसके एक तरफ जो है खुदा है और दूसरी तरफ बाल की पूजा और दूसरे पास से खुदा की पूजा, बीच में खड़े हैं, कभी इधर कभी इधर। इट कैन नॉट बी। वी नीड टू चॉइस टुडे to whom will serve. We need to take decision today to whom we will serve, and we should abide our choice. हमें फिर अपनी आज जो चॉइस करें फिर उस पे कायम रहना है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये खुदा का कलाम, मैं आखिरी हवाला आपके साथ पढ़ना चाहता हूं और इसके बाद क्लोज करना चाहता हूं। हालेलुया। सो बाइबल मुकद्दस में रोमन्स के नाम पौलुस रसूल का खत है, उसका 6 बाब उसकी 16वीं आयत में बाइबल में लिखा कि क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी फरमाबरदारी के लिए अपने आप को गुलामों की तरह हवाले कर देते हो उसी के गुलाम हो। जिसके फरमाबरदार हो, खा वो गुनाह के जिसका अंजाम मौत है, खा फरमाबरदारी के जिसका अंजाम रास्तबाजी है। हालेलुया। खुदा का कलाम कहता है कि जिसको अपने आप को गुलामों की तरह हम क्या कर देते हैं, हवाला कर देते हैं, हम उसी के गुलाम हो जाते हैं, उसी के फरमाबरदार हो जाते हैं। खा गुनाह के फरमाबरदार हो जाएं या रास्तबाजी के हो जाएं, खुदा के हो जाएं या इब्लीस के हो जाएं, और दौलत के हो जाएं, दुनिया की चीजों के हो जाएं या फिर आसमान की चीजों के हो जाएं। हालेलुया। इट इज डिपेंड ऑन अस। We need to choice today, and we should abide whatever we are choice today. Hallelujah. So खुदावंद आपको भी और मुझे भी अच्छी चॉइस करने की तौफीक बख्शे, ताकि हम आसमान की चीजों की चॉइस करें, ताकि हम खुदा की चीजों की चॉइस करें। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि कोई शख्स जो है दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। No man can serve two masters. आमीन। सो खुदावंद आपको भी और मुझे भी इस कलाम पर अमल करने की तौफीक बख्शे। आमीन।